اور یہ میں چیلنج کر رہا ہوں کہ دیکھتے ہیں دھرنا اگر ہے تو کتنے دن ہوتا ہے کہ آپ مجھ سے زیادہ نہیں جانتے اس آدمی کو، تو اور اندر سے تو وہ صاف ہے۔ جل فیض حمید کے استعفوں کے کئی سوالات ہیں۔ عمران خان از ڈیم پریڈکٹیبل۔ میں آپ کو ابھی بتا رہا تھا کیا کریں گے، دعوت دے رہا ہوں کہ دھرنا کرنے کی کوشش تو کریں یہاں پہ، ذرا آپ کو لگ پتہ جائے جو میں نے کہا تھا، جو میں چاہتا تھا، جو ہم چاہ رہے تھے وہی ہوا۔ عمران خان صرف اس لیے جلدی الیکشن چاہتا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور اب اس وقت گرما گرمی ہے، پورے ملک میں لوگ باتیں کر رہے ہیں، سوال پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف آج دھرنا دے گی کہ نہیں دے گی۔ تو میں آپ کو پہلے بتا دوں وہ دھرنا نہیں دے سکتے، ان کی یہ قابلیت نہیں ہے، ان کی یہ کیپیسٹی نہیں ہے، اور یہ میں چیلنج کر رہا ہوں کہ دیکھتے ہیں دھرنا اگر ہے تو کتنے دن ہوتا ہے۔ کیونکہ آج ٹیلی ویژن چینلز پہ ان کے مختلف رہنماؤں کی طرف سے یہ بیانات آئے کہ جی قائدین نے عمران خان کو سجیسٹ کیا کہ ہم پنڈی میں دھرنا دیں اور ہم جب تک ہماری ڈیمانڈز نہیں پوری ہوتی۔ یہ سامنے سے ٹرزن بنتے ہیں، اندر ان کی نا سب کچھ ان کی آپ سمجھیں کہ حالت پتلی ہوئی ہوئی ہے اس وقت ان کی۔ اور حالت یہ ہے اس وقت کہ پورے ملک سے جو گاڑیاں آ رہی ہیں، ہم کے پی کے سے دیکھ رہے ہیں سرکاری گاڑیاں آ رہی ہیں، ہم پنجاب سے دیکھ رہے ہیں سرکاری گاڑیاں آ رہی ہیں۔ تو یہ مال مفت بدل بے رحم توشہ خانہ سے سبق نہیں سیکھا، یہ مزید توشے خانے جو ہیں وہ بنانے جا رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کے پی کے کا ہیلی کاپٹر اس کا کیا حال ہوا، پنجاب کے ہیلی کاپٹر کا کیا حال ہوا۔ عمران خان کی ذاتی لونڈی بنا کے رکھ دیا ہے ان لوگوں نے ان کو چیزوں کو۔ لیکن اب صورتحال بڑی تیزی سے چینج ہو رہی ہے، اور پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے۔ اب کل رات کو عمران خان نے کہہ دیا کہ ہم تو اکتوبر میں سے زیادہ الیکشن ان کو لیٹ نہیں کرنے دیں گے۔ تو بیسیکلی آپ آ کیوں رہے ہیں؟ یعنی کیوں آ رہے ہیں یہاں پہ؟ آپ آرمی چیف آپ کی مرضی سے نہیں ہوا، ریفارمز آپ کی مرضی سے نہیں ہوئے، ای وی ایم مشینیں آپ کی مرضی سے نہیں ہوئیں، حلقہ بندیاں آپ کی مرضی کی نہیں ہوئیں، اور اس کے بعد جو ہے اب آپ آ رہے ہیں الیکشنز آپ کی مرضی سے نہیں ہو رہے، وہ بھی آپ اکتوبر میں مان گئے۔ تو آپ لوگوں کو اپنے سپورٹرز کو کیوں خراب کر رہے ہیں، کیوں ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ چلے سپورٹرز تو کچھ نہ کچھ ہو ہی جائیں گے، رات کو ہم دیکھیں گے کہ 30-40 ہزار لوگ تو آ جائیں گے۔ بڑی پارٹی ہے، بڑی جماعت ہے، ہر ایم پی ایم این اے اپنے ساتھ 100 کارکنان بھی لے کے آئے تو وہ کافی کراؤڈ ہوتا ہے، 100 کارکنان بھی ہر ایک کے ساتھ۔ اور جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں اگر وہ بھی لے کے آئیں تو آپ سوچیں کہ 1200 تو کینڈیڈیٹس ہیں، تو وہ 100 200 اگر اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں تو وہ گاڑیاں ہی بڑی ہوں گی، اور ٹھیک ہے راولپنڈی ایک کنجسٹڈ ایریا ہے وہاں پہ ہوگا، لیکن ہو کیا رہا ہے یہ سمجھنے کے لیے پی ٹی آئی والوں کے ساتھ جن سے مجھے ہمدردی ہے، جو اوریجنل پی ٹی آئی والے ان سے مجھے ہمدردی ہے، جو پیراشوٹرز ہیں ان سے مجھے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک بات سناؤں کہ ایک چھوٹا سا لطیفہ عرض ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ایک جہاز اڑ رہا تھا، اس میں 300 پیسنجرز اس میں جا رہے تھے، جہاز فل تھا، فلی لوڈ تھا، بھرا ہوا تھا، اٹلانٹک اوشن کے اوپر جا رہا تھا۔ اب اوپر جا رہا تھا تو انٹرکام آن ہوا اور کیپٹن کی آواز آئی ان کا، جی دس از یور کیپٹن ہربندر فلاں فلاں، اور انہوں نے کہا کہ اور میں آپ کو آئی وانٹ ٹو ٹیل یو کہ اگر آپ جہاز کے بائیں طرف دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو لیفٹ انجن ہے اس کو آگ لگی ہوئی ہے اور وہ کسی وقت بھی جہاز سے الگ ہو سکتا ہے، اور اگر آپ دائیں جانب دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ بھی جو جہاز کا انجن ہے اس کو بھی آگ لگ چکی ہے۔ جو پیسنجرز پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ دیکھیں گے کہ ان کے فرش میں دراڑیں پڑنا شروع ہو گئی ہیں، چھت میں کریکس آ رہے ہیں، تو جہاز کی ٹیل کسی وقت بھی ٹوٹ سکتی ہے۔ اگر آپ نیچے دیکھیں گے جہاز سے تو آپ کو اٹلانٹک اوشن کے اندر ایک لال سرخ رنگ کی کشتی نظر آئے گی، اور 3 لوگ اس میں سے آپ کو ہاتھ ہلا رہے ہیں، بائی بائی ٹاٹا کر رہے ہیں۔ ان میں ایک میرا کو پائلٹ ہے، ایک میرا فلائٹ انجینئر ہے، اور ایک اب موصوف خود کپتان ہربندر جو ہے وہ ہے۔ اور یہ آپ جو سن رہے ہیں یہ پری ریکارڈڈ میسج ہے۔ ہماری پری ریکارڈڈ میسیجز سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اور اس کے بعد وہ ختم ہو گیا اور جہاز کے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہوا، آپ کو پتہ ہے۔ لطیفہ ایک طرف، لیکن دس از ایگزیکٹلی واٹ عمران خان ہیز ڈن ود پاکستان تحریک انصاف اینڈ اٹس پیپل، کہ ان کو ہر روز ایک نئی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے، ہر روز ایک نئی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے۔ اور میں پہلے دن سے آپ کو کہہ رہا تھا کہ دیکھیں آپ مجھ سے زیادہ نہیں جانتے اس آدمی کو، جس طرح یہ یورپ کو جانتا ہے، جس طرح یہ اور جگہوں کو جانتا ہے، میں عمران خان کو جانتا ہوں، اور میں آپ سب سے بہتر جانتا ہوں۔ خاص طور پہ وہ بھونکنے والے کتے جو ہیں جو سوشل میڈیا پہ بھونک رہے ہوتے ہیں، بہو بہو کر رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ اس کے وہ پیراشوٹرز جو ہیں جو بھونک رہے ہوتے ہیں، میں ان کے متعلق بھی کہہ رہا ہوں آپ کو۔
कि वो भी मेरे से बेहतर नहीं जानते, और अंदर से तो वो सांप है। खुद फैसल वाडा ने कह दिया कि 4 सांप हैं और ये वो है। आज इत्तला ये आ रही है कि शायद जनरल फैज़ ने भी रिज़ाइन दे दिया। जनरल फैज़ हमीद के इस्तीफ़ों के कई सवालात हैं, वो तो मैं तफ़सील से बाद में बात करूँगा, लेकिन हो सकता है क्यास रही है कि शायद वो आर्मी छोड़ के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जॉइन कर ले, क्योंकि वो तहरीक-ए-इंसाफ में बड़े पॉपुलर हैं, और क्यों पॉपुलर हैं ये सबको पता है कि वो क्यों पॉपुलर है और उनकी वजह शोहरत क्या है। तो अगर ये कर लेते हैं तो फिर ये फैज़ याबी की कहानियाँ जो हैं और भी बहुत होंगी। अगर आप जनरल बाजवा की कहानियाँ आ सकती हैं तो फिर जनरल फैज़ की क्यों नहीं आएँगी? और बिल्कुल आएँगी। चले नूरानी साहब नहीं देंगे तो कोई और दे देगा, फ़िक्र ना करें। जनरल फैज़ के मुतल्लिक बहुत कहानियाँ भी आनी हैं आपके पास, और मैं देखता हूँ कि वो कितनी बातों को डिनाई कर सकते हैं और कितनी बातों पे कह सकते हैं कि यार ये मुगालता है या क्यास रही हैं। लेकिन पिछले 4 साल में हमने देखा कि जो सियासत है उसने टोटली डिफरेंट टर्न ले लिया, और सियासत को ज़ातियात से जोड़ दिया गया है। सियासत अब हमारी ज़ाती एक अना और हमारी जो ईगो है उसके इर्द-गिर्द घूम रही है। अब आप इमरान खान देखें, पूरे प्रोटोकॉल के साथ हेलीकॉप्टर पर भाई साहब आएँगे, एक ग्राउंड में लैंड करेंगे, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ होंगी और वो कंटेनर्स बुलेट प्रूफ हैं, स्नाइपर्स ऊपर होंगे, छुट्टियाँ कर दी गईं, अस्पतालों की छुट्टियाँ मनसूख हो गईं, डॉक्टरों की छुट्टियाँ कैंसल हो गईं रावलपिंडी के अंदर कि जी आप लोगों ने तैयार रहना यहाँ पे फोरसीन इंसिडेंट। और उसके बाद जो एक और करेंगे क्या वो स्पीच में? मैं आपको अभी बता देता हूँ। इमरान खान इज़ डैम प्रेडिक्टेबल। मैं आपको अभी बता देता हूँ क्या करेंगे। वो नए आर्मी चीफ की सबसे पहले तो इतनी तारीफ़ें करेंगे कि आप भी सोच में पड़ जाएँगे कि यार ये क्या रिश्ता नया बन गया? क्या अंदर खाते? कोई डील तो नहीं होगी पीटीआई की और एस्टेब्लिशमेंट की? ये सारे अब कल से आप देखिएगा ये नैरेटिव चलेगा कि एस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई को यकीन दहानी करा दी है कि हम इलेक्शन करा देंगे और तुम आ जाना और फिर तुम एहतसाब कर लेना इन सारों को, और ये क्योंकि ये माहिर हैं झूठ बोलने के, माहिर हैं एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के। तो आज बड़ी तारीफ़ें होंगी और कहा जाएगा कि जो मैंने कहा था, जो मैं चाहता था, जो हम चाह रहे थे, वही हुआ। और इस अपॉइंटमेंट में देखें सीनियर मोस्ट हुआ, फिर सेकंड सीनियर मोस्ट हुआ, यही मेरिट है, और मेरिट इसी तरह प्रिवेल करना चाहिए ये वो। तो भई आप किसको बनाना चाह रहे थे? आप भी बना दें। आपके तो शेख रशीद साहब ने कह दिया था कि जनरल सरफराज को बनाना चाहते थे इमरान खान। जनरल सरफराज का तो 17th नंबर था सीनियरिटी में, शहीद हैं, हमारे दिलों में हैं, और अल्लाह ताला से हमेशा दुआ है कि उनके जो दर्जात हैं वो बुलंद से बुलंदतर होते जाएँ। लेकिन ये तो उनके ऊपर भी सियासत कर रहे थे। उनके हेलीकॉप्टर क्रैश के ऊपर, उनकी शहादत के ऊपर भी सियासत कर रहे थे कि जब शेख रशीद, और जब फिर इमरान ने उसको रिफ्यूट नहीं किया। ये नहीं कहा कि शेख रशीद अपनी मर्ज़ी से कह गए हैं ये मेरी सोच नहीं है। उस सोच को प्रिवेल करने दिया कि जनाब यही थी हमारी सोच। तो अब आप समझ लें कि इमरान खान की इसमें कितनी सक्सेस हो रही है और कितनी इसका फेलियर हो रहा है। लेकिन आज ये जलसे के बाद, कल से आज तो जलसा इसलिए ख़त्म है, मैं पीटीआई के वर्कर्स को पहले बता देता हूँ, वो आ रहे हैं तो पिकनिक के लिए आए, गुड टाइम के लिए आए, नाच गाने के लिए आए, वहाँ पे अपना लाइनें शाइनें जो मारते हैं एक दूसरे को वो करें आके। लेकिन यह है कि होना कुछ नहीं है, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने लिख कर दे दिया इंतजामिया को कि 12 बजे हम ये जलसागाह रात को खाली कर देंगे। अगर वो 12 बजे नहीं करते तो फिर ऑब्वियसली उनके ऊपर फिर एक्शन होता है और किस्म के कानूनी एक्शंस होंगे, और अगर वो कर देते हैं तो फिर आपका ठापिए। और आपको मैं दावत दे रहा हूँ कि धरना करने की कोशिश तो करें यहाँ पे, ज़रा आपको लग पता जाए। कल सुबह अब ये बड़ा अच्छा पिकनिक का समय है, सारे घर से बर्गर्स लेके, कोक्स लेके, पेप्सियाँ लेके वो निकले हुए हैं गाड़ियों में, मंचिंग हो रही है, चॉकलेट्स खा रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, उस पे डांस हो रहा है ढोल की टाप पे ये वो। लेकिन जब सुबह को उठना पड़ेगा और टॉयलेट की ज़रूरत होगी, फिर दोपहर को दोबारा खाना होगा, उसके बाद दोबारा टॉयलेट चाहिए होगा, फिर उसके बाद आपको रात को बारिश हो जाएगी कल या परसों, और फिर आपसे रहा नहीं जाएगा वहाँ पे। तो ये मैं देखता हूँ ये धरना कितनी देर आपका होता है। पिछले धरने में याद रखें बहुत से ऐसे लोग थे जिनकी आपको कदर नहीं है, जिनमें जहांगीर तरीन था, जिनमें मुबश्शिर लुकमान था, जिनमें नईमुल हक था, जिनमें ओन चौधरी थे, जिनमें बहुत लोग थे। उनकी मरहून मिन्नत था वो धरना। इस दफ़ा भाई साहब आप हैं और आपकी वो एटीएम मशीनें हैं जिनको अपनी बदकारियाँ छुपानी है, इसलिए वो हुकूमत में आना चाहते हैं कि उनके ऊपर केसेस ना शुरू हो जाएं। इमरान खान जल्दी इलेक्शन चाहता क्यों है? इमरान खान सिर्फ इसलिए जल्दी इलेक्शन चाहता है कि उसके ऊपर केसेस शुरू ना हो सके। अगर आज उसको कोई ये यकीन दहानी करा दे
تو یہ اکتوبر 2023 کو چھوڑیں، یہ اکتوبر 2024 میں چلا جائے گا الیکشن، کو اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ اس کو سب کچھ تو مل رہا ہے جو ایک وزیر اعظم کی حیثیت سے ملنا چاہیے، وہ اس کو نان وزیر اعظم کی حیثیت سے مل رہا ہے، نہ ہوتے ہوئے اس کے مل رہا ہے اس کو۔ کون سی چیز ہے جس کی کمی ہے؟ لیکن اب کل پرسوں سے جب کیسز کھلیں گے، اور اب بھائی صاحب آ گئے آج دھرنے میں یا جلسے میں، تو اب کورٹوں میں وہ بھی نہیں جائے گا کہ جناب وہ تو ٹانگیں زخمی ہیں تو کورٹ آ نہیں سکتے، پیشیاں نہیں بھگت سکتے، تو اب وہ ایکسکیوز بھی ختم ہو گئی۔ فواد چودھری تو پرسوں سے ٹی وی پہ پھر رہا ہے، جس نے 4 دن پہلے کہا تھا کہ جی مجھے ڈینگی ہو گیا، تو میرے خیال ہے کورٹ کو اس کا بھی نوٹس دینا چاہیے کہ کون ان سے جھوٹ بولتا رہا اور کیوں جھوٹ بولتا رہا اور ان کی آنکھوں میں دھول جھونکتا رہا۔ تو یہ ساری باتیں اب کھلیں گی۔ آج دیکھ لیں، جتنا ڈانس دیکھنا ہے، ناچ دیکھنا ہے، گانا دیکھنا ہے، وہ سن لیں آج، اور عمران خان کی وہ 14 سال کی پرانی ٹیپ جو ہے وہ سنیے گا۔ صرف ایڈیشن جو ہے وہ نئے آرمی چیف کی تعریفیں ہوں گی، اور یہ ہے کہ اب میں تیار ہوں، اور آج سے تمام لیڈرز جو ہیں، کارکنان گھر گھر پہنچ جائیں، الیکشن کی تیاریاں کریں۔ ہم نے الیکشن جیتنا ہے، اور الیکشن اکتوبر 2023 سے پہلے نہیں ہونا۔ آپ نے یہ دیکھیں، مبشر لقمان یوٹیوب چینل پہ یہ بات سنی، اس کو یاد رکھیے گا، اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید اپڈیٹس آپ کو خود بخود ملتی رہیں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔